بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دشہرے کے موقع پر میں اپنے ہندو بھائیوں کو، اپنے برادران وطن کو ایک ضروری پیغام دینا ضروری سمجھتا ہوں، جو کہ میرے ذہن میں آیا تو سوچا آپ سے شیئر کر دوں یہ بات کہ دشہرے کے موقع پہ میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی ہے کہ ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے بالخصوص ہندو بھائیوں کو، ہمارے اہل وطن، ہمارے برادران وطن کو، کہ جس طرح ہمارے ہندو بھائی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتلے کو جلاتے ہیں، یعنی راون کو جو جلاتے ہیں، تو ان کو یہ بھی فکر کرنی چاہیے اس بات کی کہ جس طرح وہ ایک اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتلے کو جلاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اپنے اندر موجود جو راون ہے اسے بھی جلائیں، اسے بھی ختم کریں۔ ہمیں اپنے جیون میں، اپنے زندگی میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جیون کے اندر راون کی صفت موجود ہے یا شری رام جی کی صفت موجود ہے۔ اس بات پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اگر ہماری زندگیوں میں راون کی صفت موجود ہے تو ہمیں اسے ختم کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتلے کو جلاتے ہیں اور آپ دشہرے کی خوشی مناتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل پیغام ہے، اس کا جو اصل سبق ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک شری رام جی کا ہم احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اور ان کی جو اچھے سندیش ہیں ان کو بھی ہم قبول کرتے ہیں، اور جو ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی یہ تعلیم بھی ہے کہ کسی بھی مذہب کے مقدس شخصیت کو ہم کبھی بھی برا نہیں کہیں گے، اور یہ ہمارے مذہب کی تعلیم نہیں ہے۔ ہم دوسروں کے مذہب کی مقدس شخصیات کا احترام کرتے ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے ان کا احترام۔ ان کی توہین ہم کرنا ہمارے مذہب میں یا ہمارے نبی نے نہیں سکھایا ہے، اسلام نے نہیں سکھایا ہے۔ ہم جو اچھی باتیں ہوں گی اسے لیں گے، اسے قبول کریں گے، اسے سراہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کہ ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کسی بھی مذہب کے مقدس جو شخصیات ہیں ان کا ہم نہ مذاق اڑانا ہمارے اسلام میں جائز ہے، نہ ان کو برا بھلا کہنا جائز ہے۔ یہ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ تو اس موقع پر، اس دشہرے کے موقع پر ہمارے ہندو بھائی جو ہیں انہیں یہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے جیون میں، ہماری زندگی میں راون کی صفت موجود ہے تو اسے ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم آگ سے ایک پتلے کو جلا رہے ہیں تو کیا مشکل ہے کہ ہم اپنے اندر جو موجود راون ہے اس کو بھی جلا لیں، کتنی اچھی بات ہوگی یہ۔ جس طرح نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے لوگ آج بہت ہی کم دکھائی دیتے ہیں، بہت ہی کم موجود ہیں اس دنیا میں، ٹھیک اسی طرح شری رام جی کو بھی صحیح طور سے ماننے والے اور ان کے سندیشوں پر، ان کے دیے ہوئے اچھے سبق پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم دکھائی دینے کو ملتے ہیں، نہ کے برابر۔ اگر ہم اور آپ اپنے رہنماؤں کی، ہمارے جو مینٹر ہیں، ہمارے جنہوں نے ہماری اصلاح فرمائی ہے، جنہیں ہم اپنا ایک لیڈر مانتے ہیں، ہم ان کی بتائی ہوئی باتوں پر ہی نہیں چلتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلتے ہیں، آپ شری رام جی کی بتائے ہوئے سندیشوں پر نہیں چلتے ہیں، تو کہاں سے یہ اس سماج کی فضا میں امن قائم ہوگا؟ خرابیاں دونوں طرف ہیں، ہماری طرف بھی ہیں، آپ کی طرف بھی ہیں۔ اصلاح کی دونوں طرف ضرورت ہے، آپ کی طرف بھی ضرورت ہے اور ہماری طرف بھی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ اور ہم مل کر اپنے جو ہمارے جو
لیڈرز ہیں, ہمارے جو اصل لیڈرز ہیں, اصل رہنما ہیں, ہم ان سے جڑیں گے, ان کی باتوں پر عمل کریں گے, ان کے دیے ہوئے اچھے سندیشوں پر عمل کریں گے, تو اس کا فائدہ ہمارے جیون میں نظر آئے گا, ہماری سوسائٹی میں نظر آئے گا. آج جو ہندوستان کی فضا خراب ہوئی ہوئی ہے اور آپس کی نفرتیں اور آپس کی لڑائی جھگڑے میں ہم الجھے ہوئے, اس کا مین ریزن یہی ہے کہ ہم شری رام جی کی تعلیمات سے دور ہیں, ہم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے دور ہیں. اگر ہم اور آپ مل کر انہیں فالو کریں گے تو آپس میں بھائی چارہ قائم ہوگا, آپس میں محبت قائم ہوگی, ہندوستان کی فضا میں امن قائم ہوگا اور آپس کی نفرتیں دور ہوں گی, آپس کی لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے. اگر ہمارے پاس نیتاؤں کے بھاشن سننے کے لیے وقت ہے تو کیا ہمارے پاس شری رام جی کی ہمیں جیون پڑھنے کا یا ان کے بتائے ہوئے اچھے سندیشوں کا پر عمل کرنے کی جو کتابوں میں وہ بتا گئے ہیں, جو جیون کے جو خوبصورت جیون اور زندگی کے جینے کے اصول جو وہ بتا کے گئے, کیا انہیں پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ کیوں نہیں وقت ہے ہمارے پاس؟ اگر ہم گھنٹوں نیتاؤں کے بھاشن سن سکتے ہیں نفرت سے بھرے ہوئے اور ان پر عمل کر سکتے ہیں, تو شری رام جی کی بتائی ہوئے سندیشوں پر آپ کیوں نہیں عمل کرتے, کیوں نہیں انہیں فالو کرتے؟ اپنی زندگی میں شری رام جی کی صفات لائیے, اپنی زندگی میں اپنے جیون کے اندر شری رام جی کے بتائے ہوئے سندیش کو اتاریے, اس پر عمل کریے, دیکھیے گا آپ کہ آپ کی زندگی سنورے گی, سماج سنورے گا, سوسائٹی سنورے گی اور ہندوستان کی فضا میں ایک اچھا ماحول قائم ہوگا اور ایک اچھی فضا قائم ہوگی, آپس میں بھائی چارے کا تعلقات قائم ہوں گے. آج بگاڑ جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم شری رام جی کی اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر, ان کے سندیشوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں. ہم مندروں سے بھی دور ہیں, ہم مسجدوں سے بھی دور ہیں, اسی وجہ سے. اور جو ہمارے مذہب نے جو صحیح تعلیم دی ہے, جو محبت اور امن کا پیغام دیا ہے, ہم اس سے دور ہیں. ہم پولیٹیشنز کے چکر میں پڑھ کر اپنی زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں, اپنے سماج کو خراب کر رہے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں اور ہندوستان کو ترقی کے زینوں پر چڑھانے کے بجائے ہم اس کو اور پستیوں میں لے کے جا رہے ہیں. اس کا ڈاؤن فال ہی آ رہا ہے ہندوستان کا. ہمیں کہیں سے اس کا رائز نظر نہیں آتا, ہمیں کہیں سے ہندوستان کا عروج نظر نہیں آتا. اگر ہم سب مل کر اس بات پر کوشش کریں گے, اس بات پر محنت کریں گے کہ ہم اپنے شری رام جی کی بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں, ہم اچھے سندیشوں کو جو انہوں نے زندگی گزارنے کے لیے دیے ہیں اس پر چلیں گے, تو انشاءاللہ ہندوستان کی فضا میں امن قائم ہوگا اور ہماری زندگیاں سنوریں گی, سماج سنورے گا, سوسائٹی سنورے گی اور ہندوستان ایک ڈیولپمنٹ اور ایک عروج یافتہ دیش بن کر ابھرے گا انشاءاللہ. اور یہ کام کسی ایک فرد یا کسی ایک کمیونٹی سے نہیں ہوگا جب تک ہم سب مل کر نہیں چلیں گے اور ہم سب مل کر اس بات پر متفق نہیں ہوں گے, اس بات کو لے کر ہم سب کو ساتھ میں چلنا ہے. انگریز تو یہی چاہتے تھے کہ یہ لوگ آپس ہی میں لڑ کے ختم ہو جائیں, اور وہی ہو رہا ہے آج, وہی ہو رہا ہے. انہوں نے جو سازش کری تھی اور وہ جو چاہتے تھے کہ یہ ہندو مسلمان آپس ہی میں لڑ کے ختم ہو جائیں اور ان کی یہ ترقی کی زینوں پر نہیں چڑھیں, یہ ڈیولپمنٹ کی طرف نہ جائیں, سوائے یہ مذہب کی آپس کی نفرتوں میں اور آپس کی لڑائی جھگڑوں اور آپس کی بحث میں مباحثوں میں پڑے رہیں. یہی وہ چاہتے تھے اور ان کی خواہش کو ہم نے پورا کیا. تو لہٰذا آپ سب سے میری درخواست ہے اس دشہرے کے موقع پر کہ اپنی جیون میں آپ سب بالخصوص ہمارے ہندو بھائی اس موقع پر غور و فکر کریں اور شری رام جی کو پڑھنے کی فکر کریں, ان کے جیون کو پڑھیں, ان کے دیے ہوئے اچھے سندیش کو پڑھیں اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ اس میرے پیغام کو سننے کا. امید ہے آپ سب تک کہ یہ بات پہنچے اور یہ سندیش, یہ پیغام آپ سب تک کہ پہنچے اور اس کو آپ ایک پازیٹیو وے میں میرے میسج کو لیں اور ٹھنڈے دل و دماغ سے میرے دیے ہوئے پیغام کو آپ سمجھیں
اور اس پر غور و فکر کریں تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا، اور ہمارا انوائرمنٹ اور ہمارا یہ دیش میں انشاءاللہ امن، بھائی چارگی اور آپس میں جوڑ کی فضا قائم ہوگی انشاءاللہ۔ میں اس پر بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔